ہر روز میں قرآن پڑھوں کاش خدایا، ہر روز میں قرآن پڑھوں کاش خدایا، اللہ تلاوت میں میرے دل کو لگا دے، اللہ تلاوت میں میرے دل کو لگا دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ میرے رب کا کلام لیے ایک بار پھر حاضر ہیں۔ کئی سلسلے ہمارے ہو چکے ہیں الحمدللہ، انہی میں آج کچھ مختلف موضوعات لیے حاضر ہوا ہوں۔ اس میں بالخصوص خالق کائنات کا موضوع ہمارا الحمدللہ پہلے بیان کیا جاتا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے جو اپنی قدرت کی جو نشانیاں بیان کی ہیں، جسے پڑھ کر ایمان والوں کا ایمان مزید پختہ ہوتا ہے، مزید تازہ ہوتا ہے، اور غیر مسلموں کو ایمان لانے کی اس میں یقیناً دعوت بھی موجود ہے۔ اس سے قبل کہ میں آگے بڑھوں، اچھی اچھی نیتیں کر لیجئے، اللہ کی رضا کے لیے اول تاخیر سلسلہ دیکھیں گے۔ اور پہلے بھی عرض کی تھی کہ ایک کاغذ قلم لے لیجئے، ہو سکے تو قرآن کریم ساتھ رکھیے، اور جو کچھ بیان ہو اسے عام مدنی پھول لکھ لینے کی بھی نیت کریں۔ قرآن کریم جو کچھ بیان ہو رہا ہے اسے ایک بار سلسلے کے بعد پڑھنے کی بھی نیت کر لیجئے گا، تو انشاءاللہ مزید اس میں پختگی بھی پیدا ہوگی اور قرآن کی مزید محبت بھی دل میں پیدا ہوگی۔ میں بھی نیت کرتا ہوں کہ اللہ کی رضا کے لیے اور اعلیٰ کلمت الحق کے لیے یہ سلسلہ کروں گا۔ آپ کی کالز بھی ہم سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ آپ قرآن کی محبت میں اور دیگر مدنی پھولوں کے ساتھ ہمیں کال کرتے ہیں، مشورے بھی دیتے ہیں، اور آپ اپنی رائے کا اظہار بھی کرتے ہیں، سوال بھی کرتے ہیں، تو آپ کی کالز بھی سلسلے میں شامل کی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی فضیلت بھی سنتے ہیں کہ جو کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ایک بار درود پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اب ایک بار درود پڑھنے کی برکت سے 10 رحمتیں اللہ تعالیٰ ہم پر نازل فرماتا ہے، تو ہو سکے تو بلکہ پکی نیت کریں کہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھتے رہیں گے۔ بڑا پیارا وظیفہ ہے، بڑا پیارا وظیفہ ہے، پڑھتے رہیں درود پاک۔ اللہ مجھے بھی توفیق عطا کرے، اللہ آپ کو بھی توفیق عطا کرے۔ وہ ہے نا، غموں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مشرکین جو تھے، مشرکین مکہ، ان کے بارے میں یہ آیا ہے کعبہ معظمہ کے گرد مشرکین کے 360 بت تھے جنہیں وہ معبود مانتے تھے، اپنا خدا مانتے تھے۔ جب انہیں یہ پتہ چلا، یعنی انہیں یہ سن کر بڑی حیرت ہوئی کہ معبود صرف ایک ہی ہے، یعنی ایک ہی رب ہے، ایک ہی اللہ ہے، ایک ہی ہمارا معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس لیے انہوں نے سرکار مدینہ، راحت قلب و سینہ، فیض گنجینہ، صاحب معطر پسینہ، باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ایسی آیت طلب کی جس سے اللہ تعالی کی وحدانیت ثابت ہو۔ اس پر قرآن کریم پارہ 2 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 164 نازل کی گئی۔ بڑی خوبصورت، بڑی جامع، بڑی معنی، اور حقیقت یہ ہے کہ اس کے آخر میں جو ارشاد فرمایا کہ عقل مندوں کا ذکر ہے، تو بڑی سمجھنے والی یہ آیت کریمہ ہے۔ آئیے سب سے پہلے اس آیت کریمہ کی تلاوت سنتے ہیں اور اس کا ترجمہ سنتے ہیں۔
خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون۔ بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور رات و دن کا بدلتے آنا اور کشتی کے دریا میں لوگوں کے فائدے لے کر چلتی ہے، اور وہ جو اللہ نے آسمان سے پانی اتار کر مردہ زمین کو اس سے جلا دیا اور زمین میں ہر قسم کے جانور پھیلائے اور ہواؤں کی گردش اور وہ بادل کہ آسمان و زمین کے بیچ میں حکم کا باندھا ہے، ان سب میں عقل مندوں کے لیے ضرور نشانیاں ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، کتنی خوبصورت اور کتنی پیاری آیت کریمہ ہے، اور کس قدر اس میں غور و خوض کرنے کی ہمیں دعوت دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس میں نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے، کہ اس میں دیکھیں اصل میں مفسرین نے جو یہاں پر بڑا پیارا کلام کیا ہے، تفسیر نعیمی میں بھی اس کا بڑا پیارا کلام موجود ہے کہ ان بے وقوفوں نے، یعنی مشرکین مکہ کے متعلق بیان ہو رہا ہے کہ ان بے وقوفوں نے دنیا کی وسعت تو دیکھی مگر خالق کی قدرت کا اندازہ نہ لگا سکے، تو چیخ پڑے کہ ایک خدا اتنے بڑے عالم کو کیسے چلائے گا۔ تو اس کے بارے میں جیسے کہ مفتی صاحب فرماتے ہیں، جیسے ایک دیہاتی ہوتا ہے نا گاؤں میں رہنے والا، اب وہ کبھی ریل اسے دیکھی نہیں ہوگی، ٹرین جس کو ہم کہتے ہیں، اب وہ مطلب کہ وہ مال سے بھری ہوئی ریل گاڑی دیکھے کہ بھائی مال کے ڈبے ہیں، اتنے وزنی ڈبے ہیں، اب اس نے انجن تو دیکھا نہیں ہے، اب وہ یہ کہے گا کہ ایک انجن اتنے بڑے مال کے ڈبوں کو کیسے چلا، اب نہ اس کو انجن کا پتہ نہ انجن کی طاقت کا پتہ۔ یہ صرف سمجھانے کے لیے مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے بیان کیا۔ اب اگر ہم قرآن کریم کی اس آیت کریمہ کو ایک بار پھر اس کے ترجمے پر بھی غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی پیارے انداز سے ارشاد فرمایا، جو یہ انہوں نے کہا کہ ہم ایسی آیت بیان کی جائے جس سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ان کو پتہ چلے، تو کیا ارشاد فرمایا، ان فی خلق السماوات والارض، فرمایا بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش۔ اب دیکھیں آسمان اور زمین کو الگ کیا، اور پھر فرمایا رات و دن کے بدلتے آنا۔ یہاں ارشاد فرمایا سماوات، یہ جمع ہے، اور والارض یہ واحد ہے یعنی سنگل ہے۔ تو آسمان کو جمع کا لفظ کیوں استعمال کیا گیا اور زمین کے لیے واحد کا لفظ کیوں استعمال کیا، اس پر بھی مفسرین نے کلام کیا کہ اس میں بھی قدرت کے معاملات ہیں اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اسی قدرت کاملہ کا بیان موجود ہے، جو انشاءاللہ وقت پر ظاہر ہے کہ ایک اسی موضوع کو ہم نے سلسلے میں نہیں لینا ہوتا، تو یہ جو پوری آیت کریمہ ہے اس کی تفصیل اتنی ہے کہ شاید اسی کو کئی سلسلے ہمیں چاہیے ہوں گے، لیکن کچھ آج بیان کروں گا انشاءاللہ، پھر کچھ اگلے سلسلوں میں اس متعلق وضاحت کی جائے گی۔ لیکن یہاں پر تھوڑا سا آیت کریمہ پر آپ غور کریں، پھر اس کی تفصیل میں جب ہم جائیں گے تو پھر آگے بات تھوڑی اور کھلے گی کہ اللہ تعالیٰ نے دعوت دی ہے غور کرنے کی، کس میں؟ تم آسمانوں میں غور، یعنی آسمانوں اور زمین کی پیدائش، اس کو اللہ تعالیٰ نے کیسے اس کی تخلیق فرمائی، وہ خالق کائنات ہے، کیسے اس کی تخلیق فرمائی۔ پھر رات اور دن کے بدلنے کا آنا، کہ جب رات جاتی ہے تو دن آتا ہے۔ اسی طرح یہ سورج اور چاند کا جو معاملہ ہے، اور کبھی رات کا بڑا ہونا تو کبھی رات کا چھوٹا ہونا، کبھی دن کا بڑا ہونا کبھی اس کا چھوٹا ہونا، سورج اور آسمان کا اپنے ایک نظام اور ایک حساب کتاب کے ساتھ چلنا، کہیں کئی ماہ تک سورج کا نظر نہ آنا، کہیں سخت گرمی کا ہونا،
تو کہیں راتوں کا ٹھنڈا ہونا، تو کہیں دن کا گرم ہونا. تو یہ سارے جو معاملات ہیں اس پر غور کرنا چاہیے کہ یہ سب کیا ہے. یہ اس کائنات پہ تم غور تو کرو، اس کی تخلیق پر تم غور تو کرو، آسمانوں پر تم غور تو کرو. تم آسمانوں پر غور کرو، تمہیں بے ستون کا یہ آسمان، یعنی جب اللہ تبارک و تعالی آسمانوں کے بارے میں مزید ارشاد جو فرماتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے آسمانوں کے بارے میں ایک اور مقام پہ ارشاد فرمایا. سورہ ملک کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، پارہ 29 سورہ ملک کی آیت نمبر 3 اور 4، الذی خلق سبع سماوات طباقا، جس نے 7 آسمان بنائے ایک کے اوپر دوسرا. ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر. جس نے 7 آسمان بنائے ایک کے اوپر دوسرا، تو رحمان کے بنانے میں کیا فرق دیکھتا ہے؟ تو نگاہ اٹھا کر دیکھ. یعنی کتنی خوبصورت بات ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تو نگاہ اٹھا کر دیکھ. تجھے کوئی رکھنا نظر آتا ہے؟ پھر دوبارہ نگاہ اٹھا، نظر تیری طرف ناکام پلٹ آئے گی، تھکی ماندی. کتنی خوبصورت انداز سے یعنی اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی ایک دلیل پیش کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وہ ذات ہے جس کی قدرت کاملہ کا کرشمہ آپ کو آسمانوں کی تخلیق میں صاف نظر آتا ہے. وہاں میں نے سورہ بقرہ کے اندر باقاعدہ یہ جیسے ابھی بیان کی کہ آسمان اور زمین کی پیدائش پر یعنی آسمان اور زمین کی تخلیق میں غور کرنے کی ضرورت ہے. اور یہاں آسمانوں سے متعلق قرآن کریم میں کئی مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعوت دی ہے کہ اس قدرت کے نظارے کو غور کرو، دیکھو. تمہیں کو رکھنا نظر آتا ہے؟ آسمانوں کی یہ تے درتے چیزیں، ان کے بادلوں کا دیکھنا، کیونکہ اسی سورہ بقرہ کی آیت میں بادلوں کا بیان بھی موجود ہے. مگر یہاں صرف اور صرف اگر ہم آسمان پر بیان کرنے جا رہے ہیں اور آسمان سے متعلق جس کا سماوات کر کے آپ قرآن کریم میں کئی مقامات پر پڑھیں گے کہ سماوات کہ یہ ایک پر ایک کے اوپر ایک جو آسمان ہیں، تو یہ ایک سے اوپر ایک جو آسمان بنے ہوئے ہیں، اس کے متعلق پھر اس کے آگے کتنے آسمان کتنے زمین، اس کی تفصیل پھر آگے الگ بیان کی گئی ہے. تو یہاں پر جو سورہ ملک کے حوالے سے جو بیان ہوا کہ 7 آسمان بنائے اللہ تعالیٰ نے، تخلیق کی دیکھنے کی دعوت دی جا رہی ہے. اور یہ آسمان بے ہنگم و بکھری ہوئی صورت میں نہیں بلکہ ایسی عمدگی سے انہیں ترتیب دیا گیا ہے کہ ایک دوسرے کے اوپر منطبق نظر آتے ہیں، ایک کے اوپر ایک کے اوپر ایک کے اوپر ایک. اس طرح قرآن کریم نے جہاں آسمانوں کی طرف غور کرنے کی دعوت دی، وہیں زمین کی طرف بھی غور کرنے کی دعوت دی کہ زمین کی تخلیق پر بھی غور کرو کہ یہ بھی اللہ تبارک و تعالی نے تخلیق فرمائی. زمین کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے، اور زمین کو پیدا کرنے میں بھی بہت سارے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس معاملے میں ہمیں غور کرنے کی چیزیں عطا فرمائی ہیں. مثال کے طور پر اگر زمین کو لیا جائے تو مفسرین لکھتے ہیں کہ قدرت نے اس کا کچھ حصہ پانی سے باہر رکھا اور بہت سا سمندر کے نیچے. اس اوپری حصے کو جانوروں اور انسانوں کے قیام گاہ بنایا. ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ بہت سارے سیارے ہیں نا، یہ بھی ایک پلانٹ ایک سیارہ. ہم جس حصے میں رہتے ہیں اس کو ارتھ کہتے ہیں. ارتھ انگلش میں اس کو ارتھ کہتے ہیں. تو یہ ارتھ ہے، یہ سیارہ جہاں ہم بستے، جس کی اس وقت میں بیان کر رہا ہوں. اب اس اوپری حصے کو جانوروں جو زمین جس کو کہلاتے ہیں، اس اوپری حصے کو، اس کو بھی کیا اوپری حصے کو حصہ پانی سے باہر رکھا. اب اس پانی کے حصے جو باہر رکھا اسے انسانوں کی قیام گاہ بنایا، مگر اس کے مختلف حصوں میں مختلف تاثیریں دے دی کہ قدرت کی جو بات ہے، تخلیق کی جو بات ہے، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کے جو دعوت ہے دیکھنے کی کہ کس طرح یہ ہمارا خالق کائنات جو اس نے کس طرح اس کائنات کی تخلیق فرمائی. پھر ایک ایک چیز میں غور کرنے کے، ہم تو زمین دیکھتے ہیں لیکن اگر زمین پر بھی ہم غور کریں تو کہیں باکثرت پھلوں کی پیداوار، اور کہیں سبزہ زار، کہیں آبادیاں تو کہیں جنگل، تو کہیں دریا تو کہیں نہریں، کہیں سونے چاندی کی کانیں تو کہیں پہاڑ، تو کہیں غار، تو کہیں بالکل خالی زمین ہے.
اسی زمین سے آدم علیہ السلام کی پیدائش، یہی ان کی اولاد کا قیام، اسی پر بندوں کی سجدہ گاہ، کسی جگہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک زمین میں آرام فرما ہے، اور اسی میں مزید بے شمار خاصیتیں بیان کی گئی ہیں۔ اسی طرح صوفیہ کرام فرماتے جیسے تمام زمین بظاہر یکساں ہیں مگر اپنی قابلیت میں مختلف۔ پنجاب کی، جیسے ہم پاکستان کی بات کریں تو پنجاب کی زمین میں ہر کئی پھل پھول ملتے ہیں، کشمیر کی طرف جائیں تو وہاں کچھ مختلف آپ کو زمین کی خاصیت ملے گی، اگر پنجاب کے دوسرے حصوں میں جائیں تو وہاں آپ کو زعفران اگتا ہوا نہیں ملے گا، زعفران کی پیداوار نہیں ملے گی، کہیں اور جائیں تو کہیں آپ کو تیل ملے گا تو کہیں آپ کو تیل نہیں ملے گا، کہیں جائیں تو آپ کو سونے کی اور نمک کی اور کوئلے کی کانیں ملیں گی، اس کے علاوہ کہیں اور نہیں ملیں گی۔ تو یوں بھی اگر ہم زمین پر بھی غور کریں تو آسمان اور زمین کی اس تخلیق کو جو اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا کہ آسمانوں کی طرف تم غور کرو، زمین کی طرف تم غور کرو، یعنی یہ تو جو غور کرنے کی جو دعوتیں دی گئیں، ان دعوتوں میں میں نے ابھی صرف 2 کے بارے میں بیان کرنے کی کوشش کی۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی نے فرماتے کہ یہاں پر کل 9 نشانیاں بیان کی گئی ہیں، آسمان اور زمین کی پیدائش، رات اور دن کی تبدیلی، کشتی کا دریا میں تیرنا، بارش کا آسمان سے اترنا، زمین کا بعد موت زندہ ہونا، ہر قسم کے جانوروں کا زمین میں پھیلنا، ہواؤں کی گردش اور بادلوں کا آسمان اور زمین کے بیچ میں تابع فرمان ہونا، یہ 9 نشانیاں جو اللہ تعالی نے قرآن کریم میں بیان فرمائی ہیں، اور پھر ارشاد فرمایا کہ اس میں دعوت دی ہے کہ ان سب میں عقل مندوں کے لیے ضرور نشانیاں ہیں۔ تو ان میں کیا کیا نشانیاں ہیں جو مفسرین نے قرآن کریم میں لکھا، میں نے تو ابھی صرف آسمان اور زمین کے معاملے میں تھوڑی سی وضاحت کی ہے، ابھی اس کی مزید تفصیل میں نہیں گیا کہ خلق، یہ جو خالق ہے، خلق سے کیا مراد ہے، پھر اس کی اصطلاحی معنی کیا ہوتے ہیں، خالق کے معنی کیا ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ آسمان جو جمع کا صیغہ سماوات ہے یہ کیا ہے، تو ارض جو ہے یہ کیا ہے، تو ان تمام کی تفصیل قرآن کریم کی تفاسیر کے اندر ہمیں ملتی ہیں۔ میں نے پہلے بھی عرض کی ہے کہ صراط الجنان کا اس میں ضرور آپ مطالعہ کریں، بلکہ میں ایک اور دعوت دوں گا، تفسیر نعیمی، یہ دوسری جلد آپ لے لیں، تفسیر نعیمی کی دوسری جلد میں آیت نمبر 164 164 کے تحت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ستاروں کے بارے میں، آسمانوں کے ناموں کے بارے میں، چاند و سورج کے معاملے میں بہت ساری وضاحت کی ہے، بہت ساری وضاحت کی ہے، بڑی تفصیل ہے وہاں پر، لیکن چونکہ ہمیں مختلف مراحل میں اپنا سلسلہ لے کر چلنا ہوتا ہے، اور بھی کافی سارے آپ کو مدنی پھول قرآن کریم سے بیان کرنے ہوتے ہیں، اور ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم قرآن کریم کو پڑھیں تو وہاں پر کوئی ایک مضمون نہیں ہے، جیسے مثال کے طور پر خالق کائنات یہ ایک مضمون ہے قرآن کریم میں، لیکن اس کے علاوہ قرآن کریم میں احکام کا بیان موجود ہے، قرآن کریم میں معاملات کا بیان موجود ہے، قرآن کریم میں اور بہت سارے بیانات موجود ہیں، واقعات موجود ہیں، قوموں کے واقعات موجود ہیں، زمینوں کے واقعات موجود ہے کہ کس زمین پر کیا ہوا، وہاں زمین کے نام لیے گئے ہیں۔ ہمارا وہ بھی آپ کی طرف ایک سلسلہ ہوتا ہے جس میں ہم مختلف اس طرح کے واقعات بیان کرتے ہیں۔ خالق کائنات کا یہ جو مرحلہ ہے، جو ہمارا سلسلہ ہوتا ہے، اس پر میں اسی پر بس کرتا ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کال لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد حسن رضا اتاری ہے، میں سردار آباد فیصلہ آباد سے بات کر رہا ہوں۔ ماشاء اللہ عز و جل، میرے رب کا کلام بہت بہت اچھا ہے۔ اللہ عز و جل نگران شورا کو شاد و آباد رکھے اور اس طرح کے مزید سلسلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حوصلہ افزائی کا شکریہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کال چلائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام خدیجہ نوری اتاریہ ہے،
मैं मेरे शरीफ से बात कर रही हूँ। मैं मदरसतुल मदीना ऑनलाइन में पढ़ती हूँ। अल्लाह पाक हमको कुरान पाक सीखने की तौफीक अता फरमाए। जो कुरान पाक पढ़ना नहीं जानता वो जरूर मदरसतुल मदीना ऑनलाइन में दाखिला लें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाअल्लाह, हमारे मदनी मुन्नी खतीजा अत्तारी, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, माँ बाप की आंखों की ठंडक करे। और बहुत प्यारी नेकी की दावत दी है हमारी मदनी मुन्नी ने। वाकई दुनिया में जहाँ कहीं पाकिस्तान और पाकिस्तान के बाहर आपको कुरान करीम दुरुस्त पढ़ना है तो मदरसतुल मदीना ऑनलाइन में दाखिला ले लीजिए। बहुत इतना मुश्किल नहीं है। आप दावत इस्लाम की वेबसाइट dawatislami.net पर जाएं और वहाँ पर आपने ऑनलाइन मदरसतुल मदीना ऑनलाइन को देख लें। उसमें जितनी जो तफसील है आप बटन दबाते जाएं तो वो आपके लिए रास्ता खुलता जाएगा। आप फॉर्म, अपना दाखिला फॉर्म सबमिट कर दें। इंशाल्लाह उम्मीद है कि वहाँ से आपको रिप्लाई आ जाएगा और आप इस मदरसतुल मदीना ऑनलाइन में आप जो भी इनकी रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक आपको दाखिला मिल जाएगा। अभी भी हज़ारों, मेरा ख्याल है 4 या 5 हज़ार से ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह और 80 ममालिक की नुमाइंदगी करते हुए आशिकान रसूल, बड़े और छोटे इस्लामी भाई, इस्लामी बहनें भी, मदनी मुन्ने, मदनी मुनिया भी ये ऑनलाइन मदरसतुल मदीना के ज़रिए कुरान दुरुस्त करने की कोशिश कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। एक और कॉल चला दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा निगराने शूरा की बारगाह में ये अर्ज है कि बहुत सारे लोग कुरान पाक के सिर्फ तर्जमा को पढ़ते हैं और कहते हैं कि हम कुरान को समझ लेंगे। तो क्या कुरान को समझने के लिए सिर्फ तर्जमा पढ़ना ही ज़रूरी है या इसके अलावा हमें तफसीर की भी ज़रूरत पड़ेगी? इस पर कुछ रोशनी डालिए। और आपका सिलसिला बहुत ही अच्छा और मालूमाती होता है। इस तरह इस सिलसिलों से हमें कुरान पाक की मोहब्बत हमारे दिलों में बसती है, उसके पढ़ने की रग़बत हमारे दिलों में आती है। अल्लाह ताला आपको और मदनी चैनल को सलामत रखे। आमीन। और हमारे लिए भी दुआ करते रहिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला आपको और हमको दुनिया आखिरत की बरकतें अता फरमाए। बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया कि कुरान करीम जो सवाल का जो आपका मकसद निकलता है कि कुरान करीम को समझने के लिए सिर्फ तर्जुमा काफ़ी नहीं है, बल्कि तर्जुमा तो में सिर्फ तर्जुमा पढ़ेंगे तो काफ़ी मसाइल में उलझ जाएंगे आप। इसके लिए तफसीर ज़रूरी है। अब जैसे मैंने भी आपको तर्जुमा पढ़ के बयान किया तो सिर्फ तर्जुमे से तो नहीं ना आपको वजाहत हो जाएगी, जब तक इसकी तफसीर नहीं पढ़ेंगे। तो बिल्कुल तफसीर पढ़नी चाहिए। और तफसीर के लिए भी आपको सिरातुल जिनान का नाम दिया है, आपको तफसीर खज़ानुल इरफान का नाम दिया है, तफसीर नूरुल इरफान है, कई तफासिर मुख्ततुल मदीना से आप लेंगे तो इंशाअल्लाह आपको मिल जाएंगी। और हो सकता है कि हमारी वेबसाइट पर भी आपको इन तफासिर का कुछ हवाला मिल जाए। तो तफसीर के साथ पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह और फ़ायदा होगा। हम अपने इस सिलसिले में एक मरहला ये भी लाते हैं कि आपको कुरान करीम दुरुस्त पढ़ने के हवाले से कुछ स्क्रीन पर दिखाते हैं। तो आज जो हा और हा, इन दो फ़र्क को हम बयान करेंगे, हा और हा। और इससे पहले हमने इस फ़र्क को बयान किया है, लेकिन कुरान करीम की आयत के ज़रिए हम कुछ समझाने की आपको कोशिश करेंगे। अब ये महजूरुन और महजूरुन, ये दो हर्फ हैं, ठीक है, ये दो लफ्ज़ हैं, महजूरुन और महजूरुन। अब यहाँ ये ज़रूर समझने की आप ज़रूर कोशिश कीजिएगा कि कुरान करीम के इस आयत करीमा में महजूरुन का जो मायनी बयान हुआ और इस आयत करीमा में महजूरुन का जो मायनी बयान हुआ, ये इसी आयत करीमा के तहत ही ये मायनी बयान हुए हैं। मुख्तलिफ जगहों पर उन्वान के तहत मुख्तलिफ मायना भी बयान किए जाते हैं। ये याद रखिएगा। ये यूँ समझिए कि ये कुरान करीम की फसाहत और बलागत है कि एक लफ्ज़ कहीं और आता है तो इसके मायने कुछ और बयान किए जाते हैं, एक लफ्ज़ कहीं और आता है तो इसके मायने कहीं और बयान किए जाते हैं। तो यहाँ पर कुरान करीम की इस आयत करीमा के तहत जो महजूरुन और महजूर जो बयान किया जा रहा है, यही हम आपको आज बयान करेंगे। तो यहाँ जैसे कि और इनके बीच में पर्दा रखा और रुकी हुई आड़, और नीचे बयान हुआ
اور رسول نے عرض کی کہ اے میرے رب، میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑنے کے قابل ٹھہرا لیا۔ اب محجورن کے معنی یہاں بیان ہوئے رکا ہوا، اور مہجورن کے معنی بیان ہوئے چھوڑا ہوا۔ تو اب اگر یہ محجورن اس جگہ پر اگر ہم پڑھتے ہیں محجور، تو اس کے معنی رکا ہوا ہے۔ اب رکا ہوا، اب محجور کی جگہ پر اب مہجور پڑھیں تو کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ اس کی جگہ رکا ہوا کے بجائے چھوڑا ہوا ہو جائے۔ تو آپ دیکھیے کہ ہا اور ہا کا فرق بدلنے سے رکا ہوا اور چھوڑا ہوا، اس مقام کے حوالے سے میں آپ کو عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، جو آپ اس وقت اپنے مدنی چینل کی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ اور پچھلی دفعہ بھی میں نے آپ کو یہ عرض کرنے کی کوشش کی تھی کہ ہمارے عموماً جو قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے، اس میں مخارج کا چونکہ لحاظ نہیں رکھا جاتا، ہا اور ہا۔ اب آئیے میں آپ کو دوسرے نقشے کی طرف لے کے چلتا ہوں کہ ہا اور ہا دونوں کے ادائیگی کے مقام میں کتنا فرق ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ ہا یہ حلق سے نکلے گا۔ اب دیکھیں یہاں کہیں بھی آپ کو ہا نظر نہیں آ رہا۔ اب دیکھیے یہ ہے ہا، ہا حروف حلقی ہے، یہ حلق سے نکلتا ہے، اور ہا یہ اس کا مقام ہی کہیں اور ہے۔ تو آپ ہا کو الگ کریں اور ہا کو الگ کریں۔ اب اگر ہا اور ہا ان دونوں میں ہا کہیں ہا حمزہ پڑھیں، حمزہ، میں آپ کو یہ لفظ پڑھا رہا ہوں حمزہ، حمزات کہتے ہیں نا، حمزہ، اور پھر پڑھیں حمزہ، حضرت سیدنا حمزہ، تو حلوہ، ہا پڑھیں حلوہ، حلوہ، ہا، اور کہیں ہا۔ ہا اور ہا ان دونوں کو الگ کرنے کی عادت بنائیں۔ انشاءاللہ تعالی آپ کی قرآن کریم کی تلاوت کہ جہاں پر یہ ہا اور حمزہ اور ہا کا فرق آئے گا، یہ انشاءاللہ سمجھ جائیں گے۔ یہ ایک اور تختی کے ذریعے ہم آپ کو بیان کرنے کی کوشش۔ یہ دیکھیے یہ ہا ہے، حلق کے نیچے والے حصے سے ادا ہوتے ہیں، ہا اور حمزہ حلق کے نیچے والے حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ اور اب ہا دکھائیے، یہ ہا ہے، ہا اور عین یہ حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ تو یہ دونوں ہیں حروف حلقی کہلائیں گے۔ یہ بھی حلقی کو بھی لیا، اس کو بھی حروف حلقی میں لیا، لیکن ان دونوں کے وہ نیچے والے حصے سے ادا ہوگا اور وہ درمیانے حصے سے ادا ہوگا، ہا۔ تو یہ آج ہم نے آپ کو محجور اور مہجور ان دونوں قرآن کریم کے الفاظ کو لے کر جو وہاں اس مقام کے لیے جو اس کے معنی بنتے تھے اور اس کے بدلنے سے جو فرق واقع ہو سکتا ہے، وہ ہم نے آپ کو یہاں آج بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو مدنی التجا ہے میرے مدنی چینل کے ناظرین کہ قرآن کریم درست کرنے کی طرف آئیے، تاکہ ہمارا قرآن درست ہو اور ہم اسے درست طریقے سے پڑھنے والے بن جائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کال چلائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام شافعہ قاریہ ہے، میں ہند کے شہر کاشی پور سے بول رہی ہوں۔ ماشاء اللہ آج کل مدنی چینل کے سبھی سلسلے بہت اچھے آ رہے ہیں، خاص کر نگران شورت کے سلسلے ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو بہت اچھے لگتے ہیں۔ نگران شورا میں عالمہ اور مبلغہ بننا چاہتی ہوں، دعا کریں میں عالمہ مبلغہ بن جاؤں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، ماشاءاللہ شافیہ عطاریہ، آپ کی حوصلہ افزائی کا بہت بہت شکریہ۔ اچھا اب یہ بتائیے مدنی چینل کے ناظرین، کون کون مدنی منع اور مدنی منیاں یا ان کے والدین عالم بنانے کا جذبہ رکھتے ہیں؟ مبلغ بھی بنے، عالمہ بھی بنے، عالمی بنے،
وہ چاہتے ہمارے بچے عالم بنے، عالمہ بنے. اچھا کون کون آپ چاہتے ہیں؟ چلیں آپ چاہتے ہیں، یہ خود ایک خوش آئند بات ہے، اچھی بات ہے کہ میری بچی عالمہ بنے، میرا بچہ عالم بنے، اور وہ خود چاہتے ہیں کہ میں عالم بنوں، میں عالمہ بنوں. ماشاءاللہ بڑی پیاری بات ہے، مبارک ہو. ماں باپ چاہیں ہم بھی عالم اور عالمہ بنے، ماشاءاللہ اور مبارک ہو. بڑی خوشی کی بات ہے، یہ اچھی بات ہے کہ ایسے پرفتن دور میں یہ سوچ کا بننا بھی ایک مدنی انقلاب ہے. لیکن کیا یہ سوچنے سے آپ عالم بن جائیں گے، آپ عالمہ بن جائیں گے؟ نہیں نا. اس کا راستہ کیا اختیار کریں گے؟ ماں باپ چاہتے ہیں ہمارا بچہ عالم بنے، حافظ بنے، عالمہ بنے، حافظہ بنے، لیکن یہ صرف چاہنے سے نہیں ہوگا. نہ آپ نے اس کو ایسا ماحول دیا، نہ آپ نے اس کو ایسا کوئی ادارہ دیا، نہ آپ نے اس کا کوئی مدرسہ دیا، کچھ بھی تو نہیں دیا. اور اگر یہ کہیں چلے بھی جاتے ہیں تو اس کو گھر میں ایسا ماحول نہیں مل رہا، اس کو باہر ایسا ماحول نہیں مل رہا. تو صرف چاہنے سے تو کچھ نہیں ہوگا نا. ایک شخص گھر بیٹھا چاہے کہ میں پیسے والا بن جاؤں، تو کیا وہ پیسے والا بن جائے گا؟ آپ کچن کے باہر بیٹھ کے سوچیں کہ آج آپ بہت خوبصورت اکنی کھانی ہے، بڑی خوبصورت بریانی کھانی ہے، اور آپ کچن میں اس کی آنکھیں جھاڑ کر دیکھتی رہیں گے ہاں آج اکنی بنے گی، آج بریانی بنے گی. بن جائے گی؟ نہیں بنے گی، جب تک کہ آپ کو بنانے کے لیے آپ کو خود کوشش کرنی پڑے گی. جہاں جو کچھ رکھا وہ نکالنا پڑے گا. تو بغیر کوشش کے نہیں ہوگا. آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے نیک بنے، متقی بنے، پرہیزگار بنے، مبلغ بنے، مبلغہ بنے، تو اس کے لیے ان کو ماحول پرووائڈ کریں. پہلے اس کی سوچ بنائیں کہ ہم باعمل مسلمان رہیں. اور وہ سب سے بنیادی بات میں عرض کروں، لباس کو بہتر کریں. جو والدین اپنے بچوں کے لباس کو ابھی سے ہی مذہبی انداز نہیں دیتے، وہ غور کریں. اب گاؤں دیہاتوں میں چلے جائیں، بچوں کے کیسے لباس ہوتے ہیں؟ ہمارے شہروں میں طرح طرح کے لباس ہوتے ہیں. تو ایک لباس ہو جس سے دیکھ کر لگے کہ یہ مطلب کہ چلو مدنی منا مدنی منی کیا بتائیں گے کہ یہ کون، لیکن ان کے لباس کو دیکھ کر لگے کہ یہ کسی مذہبی گھرانے کا مدنی منا مدنی منی ہے، یہ کسی مذہبی گھرانے کا بچہ ہے. اس کے ماں باپ کی سوچ مذہبی ہے، مدنی ہے، دینی ہے. مدینہ مدینہ ہے، بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ ایک تو یہ ہو گیا. پھر گھر کا ماحول، السلام علیکم، وعلیکم السلام، جزاک اللہ، الحمدللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جی، لبیک، اس طرح کا مدنی ماحول، اس طرح کی لینگویج، اس طرح کے سینٹنسز کیا ہم ہمارے گھر میں رکھتے ہیں جس سے ہمارے بچوں کے ذہنوں کے اندر یہ ساری چیزیں آئیں؟ تو کبھی والد صاحب کے ہاتھ میں تسبیح ہے، کبھی والدہ کے ہاتھ میں تسبیح ہے، تو کہیں والد صاحب قرآن پڑھ رہے ہیں تو نفلیں پڑھ رہے ہیں تو عبادت کر رہے ہیں، تو ماں کبھی ایسا کام کر رہی ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں. پھر اسی میں آپ دیکھیے، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ والد صاحب ہاتھ میں تسبیح لے کر گھر میں ٹہل رہے ہیں، تو چھوٹا 2-3 سال کا بچہ جو چلنا سیکھتا ہے وہ بھی ہاتھ میں تسبیح لے کر پیچھے ہاتھ رکھ کر ٹہلنا شروع کر دیتا ہے. ماں باپ سجدہ کر رہے ہوتے تو بچہ دیکھ کر ماں باپ کو دیکھا جو اس کا انداز ہے، وہ بھی زمین میں لیٹے لیٹے سجدہ کر رہا ہوتا ہے. جب وہ ماں باپ کو ناچتا کودتا اچھلتا کودتا دیکھے گا تو یہ بھی ناچتا کودتا اچھلتا کودتا ہوا بڑا ہوگا. اب مثال کے طور پر مجھے کہنے والوں نے کہا کہ 14 اگست کی جو رات تھی، اس رات تو ایسا لگتا تھا جیسے کہ کوئی فرق ہی ختم ہو گیا. یار یہ ثواب گناہ کو سمجھنے کا فرق رکھیں گے نہیں رکھیں گے؟ سر کے راتوں رات، جیسے کہ رات دیر تک سر کے جام. اچھا سر کے جام ایک تو چلیں کہ ایک مطلب ہلڑ بازی کرنے والے اوباش قسم کے اور مطلب کہ ایک عجیب و غریب قسم کے جو لڑکے ہوتے ہیں، چلو وہ روڈ پر آ جاتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے، سمجھ عطا کرے. میری تو عقل یہ نہیں کام کرتی کہ لڑکیاں نکل پڑتی ہیں. کہنے والوں نے مجھے آج جو ڈیٹیل دیے میں اس کے پھر وہی ڈیٹیل سیم ریپیٹ ہوئی ہے 14 اگست کے دن کو، اور اس میں بھی طوفان بدتمیزی اور بے حیائی. آپ بولو گے کیا کرا؟ خوشی کا موقع تھا، ہلڑ بازی کر لی، تھوڑا اچھل کود کر لیا، ناچنا گانا کر لیا. جو کر چکے وہ تو سن رہے ہوں گے، آج شاید ایک تعداد ہوگی، ہو سکتا ہے کہ وہ سن رہی ہو. اب سڑکوں پر اس طرح مطلب کہ غیر محرم لڑکیوں کا، اجنبی لڑکیوں کا، وہ بھی مجھے بتایا کسی نے، الحمدللہ نہ دیکھا نہ دیکھنے کا شوق ہے، میں نکلا ہی نہیں ہوں سڑکوں پر کہ میں دیکھوں گا اس طرح، تو مگر بتانے والوں نے بتایا کہ مطلب جس طرح لڑکیاں بالکل کوئی پردہ نام کی کوئی چیز نہیں ہے.
ٹی شرٹیں پہن کر، پینٹیں پہن کر، ٹراؤزر پہن کر، نہ دوپٹہ، نہ پردہ، نہ کسی قسم کی حیا، نہ غیرت، نہ شرم. مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتا کہ ان کا بھائی کدھر ہے کہ جو بہن کے لیے غیرت کھائے، ان کے والد کدھر ہے جو بیٹی کے لیے غیرت کھائے، وہ ماں کدھر ہے جو بیٹی کے لیے شرم و حیا کا نمونہ پیش کرے. وہ لوگ کہاں ہیں؟ وہ معاشرہ کہاں گیا؟ وہ صحابیات کی تعلیمات کہاں چلی گئیں؟ وہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کا پیغام کہاں چلا گیا کہ میرے جنازے کو بھی غیر مرد نہ دیکھے؟ وہ کہاں چلا گیا جن صحابیات اور جن صاحلیات کی یہ سوچ ہوتی تھی کہ ان کے کپڑے کو بھی کوئی غیر مرد کی نظر نہ پڑے؟ وہ کہاں چلی گئیں؟ وہ اپنے چہرے کو چھپانے والی، اپنے بدنوں کو چھپانے والی، وہ کہاں چلی گئیں؟ وہ شرم و حیا کے پیکر وہ لوگ کہاں چلے گئے؟ وہ غیرت مند لوگ کہاں چلے گئے؟ وہ شرم و حیا والے لوگ کہاں چلے گئے؟ اور جو ہیں معاشرے کے اندر وہ سمجھانے والے کہاں چلے گئے؟ وہ روکنے والے کہاں چلے گئے؟ وہ بتانے والے کہاں چلے گئے؟ کون ہیں؟ مجھے جس نے کہا، میں نے کہا یار کیا کر سکتے ہیں ہم، اگر ایک چینل روکنے کی کوشش کر بھی رہا تو نہ جانے کتنے چینل نکالنے کی کوشش کر رہے ہوں گے. اب جنگ تو ہے، لڑائی تو ہے، اور لڑتے رہیں گے انشاءاللہ، لڑتے رہیں گے. ہم نے اپنی اس جنگ کو اللہ کی رضا کے لیے کرتے رہنی ہے، بے پردگی کے خلاف، بے حیا کے خلاف، بے شرمی کے خلاف، گانے بازوں کے خلاف، فلمیں ڈراموں کے خلاف، اس طرح کے گناہوں کے خلاف ہماری جنگ جاری، ہم لڑتے رہیں گے. ہمیں لڑتے لڑتے اپنا ثواب کھڑا کرنا. لڑنے کا انداز کیا یہی کون سا مطلب گھوسا گھوسی کریں گے، مارا ماری کریں گے، سمجھاتے رہیں گے، بتاتے رہیں گے، نیکی کی دعوت دیتے رہیں گے، برائی سے منع کرتے رہیں گے. کوئی تو رکے گا یار، کوئی تو مانے گا. اور جو کر چکے ہو یار توبہ تو کر لو. جنہوں نے گناہ کیے ہیں توبہ تو کر لو. بدقسمتی کے ساتھ چاہے کسی بھی وجہ سے چلے گناہ ہو گیا، جن لڑکیوں سے گناہ ہو گیا، جن لڑکوں سے گناہ ہو گیا، جو مسلمان اس قومی جذبے کے نام پر، یہ کیسا قومی جذبہ تھا میری تو سمجھ میں نہیں آتا، یہ جو گناہ بڑا معاملہ کر چکے توبہ تو کر لیں. کیا سڑک پر کودنے اور ناچنے کے لیے اور ڈیگ بجانے کے لیے اور موسیقی اور گانے بجانے کے لیے ملک آزاد ہوا تھا؟ یہ بتائیے تو صحیح نا. نہیں نا، اسلام کے لیے ملک آزاد ہوا کہ مسلمان کھل کر یہاں اپنی اسلامی انداز کو اختیار کر سکیں، نہ کہ کھل کر اپنے غیر مسلموں کے انداز کو اختیار کر سکیں. کہاں ہیں سمجھانے والے، روکنے والے، بچانے والے؟ کون ہے یار؟ کوئی تو آیا یار، کوئی تو آیا یار، کچھ تو کرو یار. تو حد ہو گئی یار، سڑکیں جام. اب کہاں ایمبولینس نکلتی تو کون روکتا ہے؟ کوئی بولنے والا بھائی کو مریضوں کے لیے، ایمبولینس کے لیے، مریضوں کے لیے کیا کیا؟ اتنے تیز سے بجے گانے باجے، سڑکیں جام کی، ہلڑ بازی ہوئی، پتہ نہیں کتنے زخمی ہوئیں گے، کتنوں کے بارے میں کیا کیا ہوا ہوگا. پھر جو پکڑے گئے ہوں گے ہلڑ بازی کرتے ہوئے، ان میں کتنی تو رشوتوں کا معاملہ ہوا ہوگا. اب کیا کیا بیان کروں، شرابیں پی گئی ہوں گی اور کیا کیا نہیں ہوا ہوگا. فائرنگیں کر کے خوف ہراس پھیلایا گیا ہوگا، گھروں میں بیٹھے بچے ڈر گئے ہوں گے، خواتین ڈر گئی ہوں گی. سب تھوڑی کو اس طرح پاگلوں کی طرح سڑکوں پر آ جاتے گناہ کرنے کے لیے. جو گناہ کرنے کے لیے سڑکوں پہ نکلے گا اس کے لیے کون سے اچھی ورڈنگ یوز کی جائیں گی؟ تو توبہ تو کر لیجیے، چلے نا، توبہ تو کریں. اللہ کی رحمت بری، اور توبہ کے لیے ضروری ہے کہ آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ ہو. صرف اسی گناہ پہ پکڑ ہو گئی تو مر جائیں گے. کیا جہنم کی آگ سے ڈر نہیں لگتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اسی نافرمانی کے جرم میں جہنم کی آگ میں ڈال دے گا. کیا پتا آج کی رات ہماری آخری رات ہو اور یہ خوش قسمتی سے کوئی سمجھانے کا موقع مل گیا ہو، سمجھنے کا موقع مل گیا ہو اور سچی توبہ کی توفیق نصیب ہو گئی ہوگی. یا اللہ میں باز آیا، مجھے معاف کر دے، میں غلطی ہو گئی، میں بہک گیا تھا، میں بھٹک گیا تھا، میں پھسل گیا تھا، مجھے بچا لے، میں باز آیا، میں اب نہیں کروں گا. اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. اور خدا کے واسطے ان چیزوں کو روکنے کے لیے کوئی منظم طریقہ اختیار کریں. شادی بیاہ کے موقع پر محلے والوں کا جینا مشکل ہو جاتا ہے یار. پتہ نہیں کہاں سے یہ طبقہ آ جاتا ہے، کون ان کو چھوٹ دیتا ہے. رات کو 2:30 3 بجے گلی میں اتنا شور مچاتے ہوئے نکلیں گے، فائرنگیں کریں گے، پھر انہی میں کسی کی لاش بھی گر جاتی ہے، پھر اتنا سا منہ لے کر بیٹھ جاتے ہیں.
کچھ تو سمجھاؤ یار, کچھ تو کریں میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, کچھ تو کرو. اے میرے مبلغو, آؤ کچھ میدان عمل میں آؤ. جو گھروں پہ بیٹھے رہتے ہیں, مدنی کام نہیں کرتے, درس و بیان نہیں کرتے, مدرسۃ المدینہ بالغان میں غیر حاضر, تو نیکی کی دعوت میں غیر حاضر. یار کچھ ذمہ داری ہے ہماری. اللہ تعالیٰ نے اگر وقت دیا ہے, مہلت دی ہے, بولنے کے لیے کچھ صلاحیت دی ہے, کچھ ہے, تو اس کو اللہ کے دین کے لیے لے کر آؤ یار. یہ کہتے ہوئے آؤ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی, میں اسی لیے مسلمان, میں اسی لیے نمازی. میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, اپنا کردار ادا کرو. اسلامی بہنوں اپنا کردار ادا کرو. اے ماں اپنا کردار ادا کرو. اے والد اپنا کردار ادا کر. اے بھائی اپنا کردار ادا. میں نہیں کہتا گریبان سے پکڑو, مارو, پیٹو, کچھ سمجھاؤ, کچھ رو, خون کے آنسو بہاؤ, کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمارے حصے میں آئے, اللہ کی رحمت ہمارے حصے میں آئے, اور یہ گناہوں کی یلغار سے نجات مل جائے. جو معاملہ مجھے بیان کیا گیا ہے, یقین مانے دل جل رہا ہے. ایسا لگتا تھا یہ سلسلہ نہ کرو, صرف وہی سلسلہ کرو. پر کوئی تو ہوگا یار جو سنے گا, مانے گا, سمجھے گا, تائید کرے گا. کوئی بولے گا کہ یار پگلا پگلا ہو گیا, بیٹھا ہوا ہے, اس کو بس جب دیکھو یہ داستان لے کر بیٹھ جاتا ہے. کیا کروں, کیا کروں؟ جو قرآن کی آیتیں پڑھی ہیں, جو حدیثیں پڑھی ہیں, جو علماء کی باتیں سنی, جو کتابیں پڑھی ہیں, ان کو اگر دیکھتا ہوں, پڑھتا ہوں, سنتا ہوں, سمجھتا ہوں, جو تربیت ہوئی ہے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں, جو مفتیان کرام, علماء کرام, امیر سنت سے جو باتیں سنی ہیں, مدنی پھول سنے, اس کا اگر پورا نتیجہ نکالتے ہیں تو ہمارے یہ بہت سارے خوشیوں کے موقع پہ کیے گئے معاملات, اللہ کلّہ, گانے باجے, بے پردگی, شو, جو کچھ بہت کچھ ہو رہا ہوتا ہے, سری حرام اور حرام کاموں پر مبتلی ہوتے ہیں. کئی کام حرام پر مبنی ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے دین میں, مصطفیٰ کے دین میں ان کاموں کی کوئی گنجائش نہیں ہے. جن کاموں کو ہم نے اوڑھا ہوا ہے, گنجائش ہی نہیں ہے. سری حرام کام ہے, واضح حرام کام کرنے کے لیے تلے ہوتے ہیں ہم لوگ. اور پھر جو نتائج نکلتے ہیں بھیانک نکلتے ہیں, نکل رہے نتیجے بھیانک. مان جائے نا, کتنی تباہی اب اور ہم مزید دیکھیں گے. ہمارے ملک میں ویسے ہی بے چینی, پریشانی کیا کم ہے, اور یہ جو ہم کر رہے ہیں کیا یہ پریشانیاں بڑھائے گی یا گھٹائے گی؟ آپ خود بتائیے. اللہ کی نافرمانی سے پریشانی بڑھنی ہے, گھٹنی نہیں ہے. قوم کو کرنے دو, قوم کرے نا, قوم نکلے 14 اگست کو سڑکوں پر, لیکن نکلے سڑکوں پر, نکلے مسجد, اذان کی آواز سن کر مسجد میں جائے, اللہ کے حضور سجدہ کرے, تلاوت کریں, عبادت کریں, چلے ایک دوسرے کو مبارکباد دے دیں. لیکن اللہ کی نافرمانی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ نیک اجتماعات کریں, ذکر میلاد کریں, جمع ہوں کسی جگہ پر کریں, اس میں بھی حقوق العباد کا خیال رکھیں, غیر شرعی کام اس میں بھی نہ, اس کا بھی خیال رکھیں. بہت کچھ کریں. اب پتہ چلا تھا تو عرض کر دی, مان یا مت مان, آخر موت ہے. بارہا علمی تجھے سمجھا چکے, مان یا مت مان, آخر موت ہے, آخر موت ہے. کر لے توبہ, رب کی رحمت ہے بڑی, قبر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی. ایک دن مرنا ہے, آخر موت ہے. کر لے جو کرنا ہے, آخر موت ہے, آخر موت ہے, آخر موت ہے. جو گھروں پر بیٹھے ہیں اور کچھ کر سکتے ہیں وہ بھی نہیں کر پا رہے, آخر موت ہے, آخر موت ہے, آخر موت ہے. جو کر سکتے ہیں وہ کریں. جو نیکی کی دعوت دینے کے لیے مدنی قافلوں میں سفر کر سکتے کریں, مساجد کا, درس کا, بیان کا رخ کر سکتے کریں, صرف گھروں میں نہ رہو. اے دعوت اسلامی کا مبلغو, اے دیگر عاشقان رسول, اپنا کردار ادا کریں, اپنا کردار ادا کریں, خود بھی بچیں اور دیگر کو بھی بچائیں, اور دعوت اسلامی کے مدنی کام کو آگے بڑھائیں. میں نے آؤٹ آف ٹاپک آپ کا بہت وقت لے لیا, میں معذرت چاہتا ہوں, اور معذرت چاہتا ہوں, یہی کہہ سکتا ہوں, اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کال چلائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ڈاکٹر زیرک اتاری UK کے شہر لیسٹر حنفی کابینہ سے عرض گزار ہوں۔ الحمدللہ عز و جل اس سلسلے کی جتنی تعریف کی جائے اتنی کم ہے، اور جس مخصوص انداز میں قرآن پاک کو سمجھنے کی دعوت دی جا رہی ہے، مرحبا صد مرحبا۔ واقعی قرآن پاک کی ان آیتوں کو تخلیق کائنات اور اللہ عز و جل کی ذات کے حوالے سے جب پڑھا جائے تو یقیناً جو ہے وہ ذہن سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ اللہ عز و جل کی ذات موجود ہے، اور یہ اسی کی توفیق ہے کہ جس کو قرآن پاک کی سمجھ عطا فرما دے۔ کہاں وہ بڑھیا جس نے اپنے چرخے کو دیکھ کر تو خدا تعالیٰ کی ذات اور اس کے واحد ہونے کا ادراک کر لیا، اور کہاں آج کل کے پڑھے لکھے سائنسدان کے جو کہکشاؤں اور جو ہے وہ آسمان کے نظارے کرتے ہیں، دور دور کے ستاروں کو بھی دیکھتے ہیں، لیکن بدقسمتی کے ساتھ ان کے نصیب میں ہدایت نہیں، اور وہ خدا کی ذات کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو ہے نا یہ سارا کچھ نظام جو ہے یہ خود بخود ہی چل رہا ہے۔ اللہ عز و جل ہمیں قرآن پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ڈاکٹر زیرک بہت بہت شکریہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ نے سلسلے کو پسند بھی کیا، حوصلہ افزائی بھی کی، مدنی پھول بھی بیان کیے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزائے خیر عطا فرمائے۔ میرا نام جیجا ہے اور رب کا کلام سب سے اچھا موضوع ہے۔ اللہ تعالیٰ مدنی چینل کو اور زیادہ ان کو کھلانے کی کوشش کرے۔ میری آپ سے مدنی التجا ہے، اس سلسلے میں نعت کا بھی پلیز پروگرام کیجیے، اور میرے دل میں اتنی اچھی خواہشات ہو رہی ہے اور میں نے بہت اچھی نیتیں کی ہیں کہ میں اپنے باپا کے لیے اور اپنے مرشدی اتار کے لیے اور عمران بھائی کے لیے میں بڑی ہو کے آرٹ کروں گی، اور میں ادھر سے تربیت حاصل کر کے دنیا کے ایک ایک کونے تک اس علم کو پہنچانے کی کوشش کروں گی انشاءاللہ۔ مرشدی اتار پر نور کی برسات ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، مدنی منی کے جذبے 100 کروڑ مرحبا، اور اللہ تعالیٰ عالم بعمل بنائے اور خوب دین کا کام کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اے ایمان والو، جو ہمارا اب جو سلسلہ ہے اس میں قرآن کریم کو جب ہم پڑھیں گے، اس کی تلاوت کریں گے، تو جہاں خالق کائنات نے جو اپنی قدرت کے جو دلائل بیان کی ہیں وہ ہیں، احکام بیان کیے ہیں، پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فضائل بیان ہوئے ہیں، دیگر انبیاء کرام کے فضائل بیان ہوئے ہیں، وہاں معاملات کے بیان ہیں۔ تجارت ایک بہت اہم موضوع ہے، تو تجارت، بزنس، لین دین کا جو ہمارا معاملہ ہوتا ہے، اگر اس پر ہم غور کریں تو رب تبارک و تعالیٰ نے پارہ 5 سورۃ النساء کی آیت نمبر 29 میں جو ارشاد فرمایا ہے، آئیے پہلے اس کی ہم تلاوت سنتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما۔ اے ایمان والو، آپس میں ایک دوسرے کے مال ناحق نہ کھاؤ، مگر یہ کہ کوئی سودا تمہاری باہمی رضامندی کا ہو، اور اپنی جانیں قتل نہ کرو، بے شک اللہ تم پر مہربان ہے۔ سبحان اللہ۔ اب یہاں تجارت کے حوالے سے کچھ مدنی پھول بیان کروں گا۔ اب چونکہ مالی معاملات میں حرام سے بچنا یہ ایک مشکل امر ہے، تو اللہ تعالیٰ مشکل احکام جب بیان فرماتا ہے تو اس سے پہلے مسلمانوں کو خطاب اور پھر حکم عطا فرماتا ہے۔ اچھا، نیز یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ اعمال سے یہ ایمان پہلے نا مقدم ہے، جبکہ حرام کمائیوں سے بچنے کا حکم صرف مسلمانوں کے لیے ہے۔ ظاہر جو کفار ہیں
ان کے لیے کیا ہوگا؟ وہ تو ایمان لائیں گے تو اس کے لیے پھر عمل کی بات بعد میں آئے گی. تو اب پہلے مسلمانوں کو بڑے پیارے خطاب سے پکارا جا رہا ہے، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، تاکہ ان کے دل میں اس خطاب کی ایسی لذت پیدا ہو اور پھر اس حکم کو ان کے لیے لینا، سمجھنا، سننا آسان ہو جائے گا. پھر اس کے آخر میں بھی اگر آپ ملاحظہ کریں گے نا تو اللہ تعالیٰ نے کتنا پیارا ہے. پہلے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، پھر پورا بیان ہوا کہ آپس میں دوسرے کے مال ناحق نہ کھاؤ مگر یہ کہ کوئی سودا تمہاری باہمی رضامندی کا ہو. تو یہ پورا پھر وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور اپنی جانیں قتل نہ کرو. یہ احکام بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ایک بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی، ان اللہ کان بکم رحیما، ہائے ہائے، اور بے شک اللہ تم پر مہربان ہے. کتنی خوبصورت بات ہے، بے شک اللہ تم پر مہربان ہے. تو اب مزید اگر آپ اس کی وضاحت کی طرف جائیں تو اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر ارشاد فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، باطل طریقے سے آپس میں ایک دوسرے کے مال نہ کھاؤ. یہ قرآن کریم نے ہمیں سمجھایا. اب اس آیت مبارکہ میں مال میں جو تصرف کا جو شرعی طریقہ بیان کیا جا رہا ہے کہ باطل طریقے سے مراد وہ طریقہ ہے جس سے مال حاصل کرنا شریعت نے حرام قرار دیا ہے. سود، چوری اور جوئے کے ذریعے مال حاصل کرنا، جھوٹی قسم، جھوٹی وکالت، خیانت، غصب کے ذریعے مال حاصل کرنا، گانے بجانے کی اجرت، یہ سب باطل طریقے میں داخل اور حرام ہے. یوں ہی اپنا مال باطل طریقے سے کھانا یعنی گناہ و نافرمانی میں خرچ کرنا اس میں داخل ہے. اسی طرح رشوت کا لین دین کرنا، ڈنڈی مار کر سودا بیچنا، ملاوٹ والا مال فروخت کرنا، قرض دبا لینا، ڈاکہ زنی، بھتہ خوری اور پرچیاں بھیج کر ہراساں کر کے مال وصول کرنا بھی اس میں شامل ہے. اب آپ دیکھیے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم صرف قرآن کریم کا ترجمہ پڑھیں گے، اب صرف اگر ترجمہ ہی پڑھ لیں تو ایک دوسرے کے مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ، اب اس سے آپ کیا مراد لیں گے؟ مراد تبھی آپ کے سامنے آئے گی جب اس آیت کریمہ کے تحت جو تفسیر بیان ہوئی، ڈیٹیل ہوئی نا، سود بھی لیا، چوری بھی لیا اور اس طرح کے دیگر چیزیں بھی لے لیں. اور آج کل بہت ساری چیزیں ہمارے معاشرے میں عام ہیں، دھوکہ دہی ہمارے یہاں عام ہے، بھتہ، پرچی، رشوت، اور اس کے علاوہ جائیں تو ڈنڈی مار کر سودا بیچنا، ملاوٹ کرنا اور بہت ساری چیزیں اس میں ابھی بیان ہوئی ہیں. اسی طرح گانے بجانے کی اجرت، یہ سب باطل ہے کہ وہ موسیقی کے پیسے لیتے ہیں اور پھر ان کے گھنٹے بندھے ہوئے ہوتے ہیں کہ اتنے گھنٹے تک تم بھی گناہ کرو، دنیا کو بھی گناہ کراؤ اور تمہیں اتنے پیسے دے دیے جائیں گے. مجھے تو عجیب سی بات ہے کہ ایسے لوگ یہ پروگرام کرتے کیوں ہیں؟ اور پھر ایسے پروگرام دیکھنے کے لیے لوگ امنڈتے پڑتے ہیں، ٹوٹتے پڑتے ہیں، ٹکٹیں بکتی ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے. مسجد میں اذان ہو رہی ہے، آنے کے لیے کسی کو فرصت نہیں ہے، وہاں پر گانے کا فنکشن دے دیا جائے تو رش لگ جاتا ہے. اپنی اصلاح کی طرف آئیے. اچھا یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی ایسی محبت ہوگی، پھر حلال رزق کا جو نور ہوگا نا، یہ خود اس کو کئی گناہوں سے بچاتا ہے. حلال رزق جو ہے نا یہ بڑا نور والا ہوتا ہے، اس کی اپنی برکت، اس کی اپنی اسپریچولیٹی ہوتی ہے. حرام نوالے، حرام کے لقمے نا اور حرام کا مال یہ بہت ساری نحوستیں ساتھ لے کر آتا ہے اور اس کی مذمت حدیثوں میں بھی آئی ہے، حرام کی مذمت. اللہ تعالیٰ ہمیں حرام مال سے محفوظ فرما. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ مال حرام حاصل کرتا ہے اگر اس کو صدقہ کرے تو مقبول نہیں، خرچ کرے تو اس کے لیے اس میں برکت نہیں، اور اپنے بعد چھوڑ کر مرے تو جہنم میں جانے کا سامان ہے. اللہ تعالیٰ برائی سے برائی کو نہیں مٹاتا، ہاں نیکی سے برائی کو مٹا دیتا ہے، بے شک خبیث کو خبیث نہیں مٹاتا. دیکھیں 3 صورتیں حدیث میں بیان ہوئی. جو بندہ مال حرام حاصل کرتا ہے، ٹھیک ہے، اگر اس کو صدقہ کرے تو قبول نہیں. اللہ پاک کے پاک مال قبول فرماتا ہے. اس کو صدقہ کرے تو مقبول نہیں،
خرچ کرے تو اس کے لیے برکت نہیں، اور اگر چھوڑ کر مرے گا تو جہنم میں جانے کا سامان ہے۔ یہ 3 صورتیں آپ غور کر لیجئے، جو رشوت کا مال، سود کا مال، جو بھی حرام طریقے سے کھاتے کماتے ہیں، آپ غور کر لیں۔ آج کیا ہے ہمارے ہاں؟ برکت کا رونا ہے، برکت نہیں ہے۔ مگر دوسری طرف دیکھیں تو اگر اس سے کوئی نیک کام کر رہا ہے، صدقہ کر رہا ہے، وہ مقبول بھی نہیں ہے، ثواب ہی نہیں ملے گا، اللہ قبول ہی نہیں فرمائے گا تو ثواب کہاں سے ملے گا؟ اور پھر ایک دن مرنا تو ہے نا، پھر یہی مال چھوڑ کر مریں گے۔ ایسا نہ ہو کہ پھر یہی مال ہمارے لیے جہنم کی آگ کا سبب بن جائے۔ تو اللہ تعالی ہمیں حرام مال سے بچائے۔ آپ صرف قرآن کریم کے اس حکم کو ہی سامنے رکھیں جو باطل طریقے سے ایک دوسرے کے مال نہ کھانے کے بارے میں فرمایا۔ اب بتائیے قرآن کریم کتنا خوبصورت معاشرہ عطا فرما رہا ہے۔ قرآن پڑھنے کی ضرورت ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہمارا موضوع تو میرے رب کا کلام ہے نا۔ اب قرآن کریم کی اس آیت کریمہ کے صرف اس حصے کو لے لے کہ ایک دوسرے کے مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ، اس کی ڈیٹیل میں نے آپ کو کہی۔ اب آپ مارکیٹ کا جائزہ لے لیجیے۔ اب قرآن کریم کے پڑھنے والے، اس پر عمل کرنے والے، اس کے احکام کو سمجھنے والے اگر بازاروں میں بیٹھے ہوں، مارکیٹوں میں بیٹھے ہوں، اپنے ایمانی حلاوت اور ایمانی غیرت کے ساتھ کہ رب تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا ہے کہ باطل طریقے سے ایک دوسرے کے مال مت کھاؤ، تو نہیں کھانا، نہیں لینا، یہ نہیں کرنا، ہمارے رب نے منع کیا، یہ نہیں کرنا۔ مارکیٹ کتنی اچھی ہو جائے گی، بازار کتنا اچھا ہو جائے گا، خود آپ کے ملک کی معیشت میں کس قدر برکت ہوگی۔ مسلمان اگر اس اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق تجارت اپنا کام شروع کر دے، جو اللہ تعالیٰ کا یہ حکم میں نے بھی بیان فرمایا، اے ایمان والو کے کر، جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو، اگر مسلمان اس طریقہ کار کو اختیار کر لے اور جو اس کے تحت بیان کیا گیا اس سے رکے اور اپنے آپ کو حلال اس کی طرف لے کر آئے، اس کی اپنی معیشت میں برکت ہوگی، اس کی اپنی دکان میں رش لگے گا۔ آپ چھوڑیں ایک دفعہ مہنگا ہے یہ غلط مال بیچنا، آپ کو تھوڑے دن تک لگے گا کہ یار میں مارکیٹ میں ٹک نہیں سکوں گا، لیکن الحمدللہ میں آپ کو عرض کروں کہ مارکیٹ میں جیسے آپ جمع ہوگے کوئی بھی نہیں ہوگا، کیونکہ ایک وقت کے بعد مشہور ہو جائے گا کہ یہ آدمی ایماندار ہے، تھوڑا مہنگا بیچتا ہے، کیونکہ آپ کو مہنگا پڑے گا مال جب آپ ڈیوٹی پوری پیمنٹ کریں گے، انڈر انوائس اور اوور انوائس سے بچیں گے، اور جب آپ ایک اوریجنلٹی کے ساتھ مارکیٹ میں لائیں گے مال کو، اور وہاں بیٹھے ہوئے لوگ رشوت کا لین دین نہیں کریں گے، اور مطلب کہ جو آلریڈی پرائزز اس کی ایکچوئل ہیں اس کے اندر کمی بیشی کر کر رشوتیں لے کر یہ مال چھوڑیں گے نہیں، جب یہ سارا نظام ہمارا رشوت سے بچ جائے گا، سود سے بچ جائے گا، بد دیانتی سے بچے گا، ایمانداری مارکیٹ میں آئے گی، دیانت داری بازار میں آئے گی، ملاوٹ سے بچیں گے، آپ مجھے بتائیے دنیا کا ایسا کون سا ملک کی انڈسٹری والا ہوگا جو اس مسلمان کو آرڈر نہیں دے گا کہ ان کو آرڈر دو کہ ان کا مال اچھا، سچا، ستھرا اور ایس پر کمٹمنٹ ہوتا ہے۔ آپ کی معیشت میں انشاءاللہ تعالی برکت اللہ تعالی عطا فرمائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو یہ مختصر سا اس کا میں نے آپ کو بیان کیا، اس کی یقیناً تفصیل تو کافی ساری ہے، لیکن ہر ایک مرحلے کو کچھ کچھ وقت دینا ہے، اور پھر آپ کی کالز بھی مجھے لینی ہوتی ہیں۔ کال چلائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ My name is Munib Shah, calling from Walsall, UK. MashaAllah Azawajal, Nigran Shura, what a great silsila, Mere Rab ka Kalam. May Allah subhanahu wa ta'ala accept the effort of you and all those who are working behind the scenes. Ameen bijahi Nabi al-Ameen sallallahu alayhi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakumullahu khaira for appreciation. ماشاءاللہ جی کال چلائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سگیتار محمد شاہ رخ اتاری بوندی راجستھان ہند سے عرض کر رہا ہوں۔ سلسلہ نگرانی شورا کا بہت ہی پیارا سلسلہ میرے رب کا کلام ماشاء اللہ بہت ہی پیارا سلسلہ ہے۔ اس سلسلے سے ہمیں قرآن کی بہت ساری معلومات حاصل ہوتی ہے۔ نگرانی شورا کی بارگاہ میں میرا ایک سوال تو یہ ہے کہ کیا ہم قرآن پاک کو موبائل کے اندر رکھ سکتے ہیں، اور اگر موبائل کے اندر رکھ سکتے ہیں تو اس پہ ہمیں کیا کیا احتیاط کرنے ہیں، اور دوسرا یہ کہ قرآن کو کیا بے وضو چھو سکتے ہیں یا نہیں، اس کی رہنمائی فرما دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حوصلہ افزائی کا بہت بہت شکریہ۔ قرآن کریم
جو مختلف اپلیکیشنز کے ذریعے موبائل میں رکھے جاتے ہیں، بالکل اس کو قرآن کریم کو موبائل فون میں رکھ سکتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ اس کو بے وضو اپلیکیشن میں بھی جو موبائل پر بھی جو اس کو بھی ہمارے علماء نے بے وضو چھونے سے منع فرمایا ہے، اور یوں بھی نارملی قرآن کریم جو نسخہ ہمارے گھر میں ہو اسے بھی بے وضو چھونا یہ جائز نہیں ہے۔ بے وضو پڑھ سکتے ہیں، بے وضو چھو نہیں سکتے، اور اگر غسل فرض ہو تو نہ بے وضو چھو سکتے ہیں، نہ بے وضو قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ واللہ تعالی عالم ورسولہ عالم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ قرآن کریم میں مختلف اقوام کے اور انبیاء کرام کے بھی بڑے ایمان افروز واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ جب فرعون دریا میں غرق ہوا اور تمام بنی اسرائیل یہ مسلمان ہو گئے، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اطمینان بھی نصیب ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوا کہ آپ بنی اسرائیل کا لشکر لے کر ارض مقدس یعنی بیت المقدس میں داخل ہو جائیں۔ اس وقت بیت المقدس میں عمالقہ کی قوم، یہ ان کا قبضہ تھا، جو بدترین کفار تھے، بڑے طاقتور جنگجو اور نہایت ہی خطرناک اور ظالم قسم کے وہ لوگ تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام 6 لاکھ بنی اسرائیل کو ہمراہ لے کر اس قوم سے جہاد کرنے کے لیے روانہ ہوئے، مگر جب بنی اسرائیل بیت المقدس کے قریب پہنچے تو ایک دم ان پر بزدلی طاری ہو گئی، یہ بزدل ہو گئے اور کہنے لگے کہ اس شہر میں تو زبردست اور زوراور قوم ہے، ہم اس سے کیسے لڑیں گے؟ اور وہ لڑنے سے رک گئے اور کہنے لگے ہم ہرگز زمین میں داخل نہیں ہوں گے، بلکہ اس قدر جرت کے ساتھ یہ کہنے لگے بنی اسرائیل والے کہ مطلب اے موسیٰ، آپ اور آپ کا خدا جا کر اس زبردست قوم سے جنگ کریں، ہم تو نہیں جاتے۔ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان کی زبان سے کلمہ سنے تو آپ کا بڑا دکھ اور رنج پہنچا، اور آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی۔ وہ دعا کیا تھی؟ آئیے سنتے ہیں۔ رب انی لا املک الا نفسی واخی فافرق بیننا وبین القوم الفاسقین۔ اے رب میرے، مجھے اختیار نہیں مگر اپنا اور اپنے بھائی کا، تو ہم کو ان بے حکموں سے جدا رکھ۔ موسیٰ علیہ السلام نے جو یہ دعا کی کہ جو انہوں نے نافرمانی کی تو آپ نے دعا کر دی۔ اس دعا پر اللہ تعالیٰ نے جو غضب فرمایا، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم سورہ مائدہ کی 26ویں آیت جو 6 پارے میں ہے، تو رب تبارک و تعالیٰ نے جو اپنا غضب ارشاد فرمایا، جو وہ آئیے سنتے ہیں۔ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ 40 سَنَةً يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ۔ تو وہ زمین ان پر حرام ہے، 40 برس تک بھٹکتے پھرے زمین میں، تو تم ان بے حکموں کا افسوس نہ کھاؤ۔ بنی اسرائیل کی بزدلی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حکم پر عمل نہ کرنے کی سزا میں بنی اسرائیل کو کیا سزا ملی کہ ان پر یہ مقدس سرزمین 40 سال تک کے لیے حرام کر دی گئی۔ یعنی بنی اسرائیل اب مقدس سرزمین میں نہ داخل ہو سکیں گے۔ وہ زمین جس میں یہ لوگ بھٹکتے پھرے تقریباً 27 میل تھی۔ کتنی؟ 27 میل وہ زمین تھی۔ یہ کچھ نقشے بھی آپ کو یہاں دکھائے جا رہے ہوں گے، تو 27 میل وہ زمین تھی، اور قوم کئی لاکھ افراد پر مشتمل تھی۔ اس میدان کو میدان تیہ کہتے ہیں۔ اس کے کچھ مناظر بھی آپ اس وقت مدنی چینل کی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ اب وہ سب جو بنی اسرائیل تھے اپنے سامان لیے دن بھر چلتے تھے، جب شام ہوتی تو اپنے آپ کو وہیں پاتے جہاں سے چلے تھے، بھٹکتے پھرے گا۔ یہ ان کو سزا تھی کہ یہ تو وہ زمین ان پر حرام ہے، 40 برس تک بھٹکتے پھرے ہیں زمین میں۔ تو یہ 40 سال تک
تو یہ ان پر سزا تھی، سوا حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام اور جو دیگر انبیاء علیہ السلام وغیرہ جو تھے، یہ ان کے پر اللہ تعالیٰ نے آسانی فرمائی، ان کی مدد فرمائی. جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر کرم ہوا تھا کہ وہ آگ آپ پر ٹھنڈی کر دی گئی، سلامتی اس آگ کو عطا کر دی گئی. تو اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جو دیگر تھے، ان کے لیے آسانیاں پیدا کی گئی کہ ان کو اس پہ تکالیف سے بچایا گیا. اچھا، اب معاملہ کچھ اور آگے بڑھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ کھانے پینے کے جب ان کو معاملہ تو موسیٰ علیہ السلام کو عرض کی، تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے دعا کی. تو ایک اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک نعمت عطا کی جسے من و سلوہ کہا جاتا ہے. تو وہ غذا ان کو عطا ہوئی، اور لباس خود ان کے بدن پر پیدا کیا گیا کہ جسم کے ساتھ برتا تھا، اور ایک سفید پتھر کوہ طور کا عنایت کیا. جب رختے سفر اتارتے، یہ جب سامان سفر رکھتے اور کسی وقت کہیں ٹھہرتے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس پتھر پر عصا مارتے. آپ کے ہاتھ میں جو عصا تھا، جو ڈنڈی ہوتی ہے، جو عصا آپ کے ہاتھ میں تھا، تو عصا مارتے، اس سے بنی اسرائیل کے 12 گروہوں کے لیے 12 چشمے جاری ہوتے تھے. اور سایہ کرنے کے لیے ایک بادل بھیجا، اور اس میدان میں جتنے لوگ داخل ہوئے تھے، ان میں سے جو 20 سال سے زیادہ عمر کے تھے، سب وہیں مر گئے، سوائے یوشع بن نون اور کالب بن کے. اور جن لوگوں نے ارض مقدسہ میں داخل ہونے سے انکار کیا، ان میں سے کوئی بھی داخل نہ ہو سکا. اور کہا گیا ہے کہ اس میدان میں ہی حضرت ہارون، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی وصال ظاہری فرمایا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وصال ظاہری فرمانے کے 40 برس بعد حضرت یوشع علیہ السلام کو نبوت عطا کی گئی، اور انہوں نے اس قوم کے ساتھ، ان کو جہاد کا حکم ہوا، اور باقی ماندہ جو بنی اسرائیل کو ساتھ لے کر آپ نے اس قوم کے ساتھ جہاد کیا. اب یہ واقعہ قرآن کریم میں بھی یہ بیان ہوا، جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو عرض کیا کہ یہ من و سلوہ بھی ان کو غذا دی گئی. تو اب اس واقعے کو قرآن کریم نے مختلف جگہوں پر تفصیل کے ساتھ، یہ واقعہ آپ کو سورہ مائدہ میں انشاءاللہ تعالی مل سکے گا. تو ایک عظیم الشان ایک واقعہ ہے، بنی اسرائیل کی نافرمانی اور شرارتوں کی تعجب خیز اور حیرت انگیز اس میں داستان ہے. مگر اس کے باوجود بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی محبت و شفقت کا بیان ہے کہ انہوں نے بات نہ مانی، پھر بھی ان کے لیے دعا کی گئی، اور ان کے لیے غذا اور لباس اور چشمے پانی جس میں سے نکلا، یہ سارے اہتمام ان کے لیے کیے گئے. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شفقت، محبت، آپ کے علم اور آپ کے صبر کا بیان کیا گیا. اچھا، اب یہ جو غذا تھی، من اور سلوہ، یہ غذا تھی، اس کے بارے میں بیان ہوا کہ یہ جہاں یہ ان کا قیام تھا جس میدان میں، تو کھانے کے لیے آسمان سے 2 کھانے اتارے گئے. ایک کا نام من اور دوسرے کا نام سلوہ. من بالکل سفید شہد کی طرح ایک حلوہ تھا، یا سفید رنگ کی شہد ہی تھی جو روزانہ آسمان سے بارش کی طرح برستی تھی. اور سلوہ پکی ہوئی بٹیر جو تھی نا، بٹیریں تھیں، یہ آسمان سے نازل ہوتی. تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر اپنی نعمتوں کا یہ شمار فرمایا، اور انہیں یہ غذا عطا فرمائی، جو کہ قرآن کریم میں سورہ بقرہ میں بھی بیان کی گئی ہیں. اب یہ جو من و سلوہ تھا، اس کے بارے میں بھی بڑی ایک حیرت انگیز بات میں آپ کو بتاؤں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ حکم تھا کہ روزانہ تم لوگ اس کو کھا لیا کرو، اور کل کے لیے ہرگز اس کو مت چھوڑنا. اب بعض ضعیف الاعتقاد ہے جن کا اعتقاد کمزور تھا، اب وہ یہ کہ یار اس کو ہم اگلے دن کے نہیں چھوڑیں گے، اور اگلے دن نہیں آیا تو انہوں نے دوسرے دن کے لیے اس کو بچا کر رکھا کہ اب یہ تو اب مطلب یہاں تو کچھ ایسی چیز ہے ہی نہیں، اگر یہاں کھانا نہیں ملے گا تو ہمارا کیا بنے گا. تو وہ کیونکہ ان کا اعتقاد ضعیف تھا، کمزور اعتقاد تھا، اور موسیٰ علیہ السلام نے منع فرمایا تھا، حکم دیا تھا کہ اس کو تم نے بچا کر نہیں رکھنا، مگر انہوں نے بچا کر رکھا. اب ان لوگوں کے لیے جو انہوں نے بچا کر رکھا ہوا یہ کہ وہ جتنا انہوں نے بچا کر رکھا وہ سب کھانا سڑ گیا، اور آئندہ کے لیے پھر اس کا آنا بند ہو گیا. یہ ان کی ضعیف الاعتقادی جو تھی نا، اس کی سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ بنی اسرائیل نہ ہوتے تو نہ کھانا کبھی خراب ہوتا نہ گوشت سڑتا. کھانے کا خراب ہونا اور گوشت کا سڑنا اسی تاریخ سے شروع ہوا، ورنہ اس سے پہلے نہ کھانا خراب ہوتا تھا نہ گوشت سڑا کرتا تھا. تو یہ قرآن کریم کے اندر اس طرح کے واقعات بیان ہوئے ہیں، اور صحابہ کرام علیہ رضوان نے بھی یہ واقعات پڑھے ہیں. بلکہ یہ جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے جو آپ کو جواب دیا، یہ جواب بھی صحابہ کرام نے پڑھا تھا، اور صحابہ کرام نے جواب کو بھی سامنے رکھ کر حضرت سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے موقع پر عرض کی تھی کہ ہم آپ کو وہ بات عرض نہیں کریں گے جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان سے کی تھی. یہ صحابہ کرام کا جذبہ تھا، اور صحابہ کرام کو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اپنا سب کچھ قربان کیا، جان مال سب قربان کیا. تو یہ اس سے ہمارے دل میں صحابہ کرام کی عظمت بھی بڑھتی ہے. تو قرآن کریم کو اب جب اس طرح ہم پڑھیں گے تو یہ مختلف مقامات کے واقعات کہ جہاں پر مختلف ملکوں کے، زمینوں کے، علاقوں کا ذکر ہے، ہم اس کو یہاں بیان کرتے ہیں کہ قرآن کریم میں کن کن جگہوں کا تذکرہ آیا. اب چونکہ سلسلے کا وقت میرا تو ختم ہو چکا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن کریم کو درست پڑھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو سمجھنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہر روز میں قرآن پڑھوں کاش خدایا، ہر روز میں قرآن پڑھوں کاش خدایا. اللہ تلاوت میں میرے دل کو لگا دے، اللہ تلاوت میں میرے دل کو لگا دے.